تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام دینی و دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 579 ہجری میں سبزوار سے براستہ چرکس بدخشاں گئے۔ وہاں آپ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برِ صغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آپ نے کوہستان، تبت، سکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ کے کرم و فیض سے فیض یاب ہوتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا اور سبزوار پہنچ کر آپ نے حضرت شاہ شمس کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کے دختر سے کر دی۔ بعد ازاں آپ ایران کے شہر تبریز تشریف لے گئے۔ 12 برس تک آپ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے اور وہاں آپ شمس تبریزی مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ سبزواری بھی کہلائے۔ آپ کے مرشد کے حکم پر کونیا تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت مارز وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دوران درس تشریف لے گئے جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا اسے علم کہتے ہیں جو کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ مولانا رومی کو آپ کے اس عمل سے بڑا قلق ہوا اور غصہ و پریشانی کے عالم میں آپ رو پڑے اور کہا اے درویش تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، اب کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو؟ مولانا رومی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے۔ سب سے پہلے پانی سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطرے نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی نے آپ حضرت شاہ شمس کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے مولانا رومی کو جواب دیا یہ وہ علم ہے کہ جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ آپ نے مولانا رومی کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا تو آپ نے جلال الدین رومی نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس کے خلاف چہمگوئیاں ہونے لگیں اور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیوانہ کہنے لگے۔ حالات و واقعات کے اعتبار سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت زیادہ متنازع نظر آتی ہے۔ آپ نے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی اور تمام عمر ایک عجیب اذیت و کرب میں مبتلا رہے۔ بغداد تشریف لے گئے تو مقامی علماء کو آپ کے خیالات سے شدید اختلاف ہو گیا۔ بادشاہ وقت علماء کے زیر اثر تھا، نتیجتاً حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر ہونا پڑا۔ ابھی آپ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو خیال گزرا کہ شاید یہ المناک واقعہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کا باعث رونما ہوا ہے۔ مجبوراً اس نے اپنے مشیران خاص کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں روانہ کرتے ہوئے کہا کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی مشیران خاص برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ابھی بغداد کے نواح میں مقیم تھے کہ شاہی کاستوں نے انہیں جا لیا اور پھر دست بستہ عرض کیا حضور آپ بغداد واپس تشریف لے چلیں۔
شاہی کارندوں کی درخواست سن کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، آج اسی مقام پر واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ آخر تم لوگوں پر کیا افتاد پڑی ہے کہ مجھ خانہ بدوش کا خیال آ گیا؟ ہمارے بادشاہ کا یہی حکم ہے۔ شاہی کارندوں نے خوش آمدانہ لہجے میں عرض کیا، میں تو بس ایک بادشاہ کا حکم مانتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ کہا، باقی بادشاہوں کو میں نہیں جانتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے انکار سے صورتحال بگڑ گئی۔ شاہی کارندے ایک مرد کلندر کے قدموں سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آخر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں پر رحم آ گیا، پھر یہ کہتے ہوئے شاہی کارندوں کے ساتھ ہو گئے، چلو تمہارے کہنے سے چلتا ہوں، مگر بغداد کے لوگ زیادہ دن تک مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تمام درباری سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، اپنے ولی عہد سلطنت کی موت کا سوگ منا رہے تھے۔ بادشاہ بڑے احترام کے ساتھ پیش آیا، مگر اس کے چہرے پر غم و اندوہ کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے دریافت کیا۔ پورا شہر ماتم کدا کیوں بنا ہوا ہے؟ کچھ دن پہلے جب یہاں سے گزرا تھا تو بغداد کے در و دیوار کیف و نشاط سے جھوم رہے تھے، مگر آج یہاں قبرستان جیسا سناٹا ہے۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت ہے، بادشاہ نے نمناک آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی گستاخی کا شاخسانہ ہے جو میں نے آپ کی شان میں روا رکھی تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے۔ درویش کے ساتھ دو گستاخی کے ساتھ پیش آتے ہی رہتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا، میں نے گزشتہ باتوں کو فراموش کر دیا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بے نیازی کے ساتھ کہا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری کے سبب میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا ہے۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ میں تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ اللہ اپنے رازوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم بغداد سے سوال کیا، میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے میرے بیٹے کو نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر بھی تمہاری تالیف قلب کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں، پھر آپ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اے اللہ، اگر تو نے اس لڑکے پر میری دل آزاری کے باعث موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو بھی اس عاجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر اپنے بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کا مظاہرہ کر اور اس بچے کو معاف کر دے۔ ابھی ایوان شاہی کے ایک کمرے میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی، پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ کبھی وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف، جو وادی فنا میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ یکاجک شاہ بغداد کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں۔ یہ خوشی اور عقیدت کے آنسو تھے۔ پھر فرما روائے بغداد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جھک گیا۔ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ بغداد کو اٹھتے ہوئے فرمایا، یہ تو اس قادر مطلب کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، بس اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی تسبیح بیان کرو۔ یہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت تھی، مگر یہی کرامت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔
جب علماء بغداد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی اور شہزادے کی زندہ ہونے کی خبر ملی تو وہ دوبارہ ایک نئے منصوبے کے ساتھ اس مرد قلندر کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ کہا گیا کہ یہ شعبدہ بازی ہے اور اسلام میں شعبدہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شاہ بغداد نے بڑے دلائل کے ساتھ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا۔ اگر یہ شعبدہ بازی ہے تو پھر آپ میں سے کوئی شخص بغداد کے عوام کے سامنے ایسا کوئی مظاہرہ پیش کر دے، پھر میں سمجھ لوں گا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شعبدہ باز ہیں۔ ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں شعبدہ بازی سے کوئی نسبت نہیں۔ علماء بغداد نے بیک زبان کہا۔ شمس تبریز نے پہلے اپنی ساحرانہ قوتوں سے شہزادہ کو بے ہوش کر دیا، پھر خود ہی جادو کے اثر کو زائل کر دیا۔ نتیجتاً شہزادہ ہوش میں آ گیا اور سادہ لو عوام سمجھنے لگے کہ ولی عہد سلطنت ایک مرد خدا کی دعاؤں سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ سب فریب نظر ہے، اسی کو شعبدہ بازی کہتے ہیں اور اسی کا نام جادوگری ہے۔ اگر وہ شخص ایسا ہی مستجاب الدعویٰ تو پھر کسی قبرستان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور ان مردوں کو زندہ کر دے جو برسوں سے گہری نیند سو رہے ہیں۔ عجیب کج بحثی کی فضا تھی۔ شاہ بغداد نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت حمایت کی، مگر علماء بغداد یہی کہتے رہے وہ ایک ساحر ہے اور اسلام میں ساحری حرام ہے۔ بالآخر ایک طویل بحث کے بعد علماء بغداد نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی کھال کھینچوا کر بغداد سے باہر نکال دیا جائے۔ بغداد کے تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ انجام کار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لعان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امرائے سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس وقت مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ جب آپ کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں گلاب کا پھول ڈال حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو واپس کر دیا۔ بعض اہل تصوف نے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا لبریز پیالہ بھیجنے سے حضرت بہاؤالدین زکریا کی مراد یہ تھی کہ ملتان میں اب کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں۔ جواب میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا۔ اس سے ان کا مقصد تھا کہ وہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے، یعنی ان کی ذات سے کسی کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد پر قائم رہے، مگر ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگدل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنے خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے، میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔
آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان بھی نہیں۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آیا ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا، اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کو کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام کی ملتان گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔